آل سیدنا وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ لذات کو توڑنے والی شے یعنی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی کہ یہ جو لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو ٹاپک تھا وہ بھی اسی کے متعلق تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً یہ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اصل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان کسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس چیز پر یقین اس کا پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ مطلب میں آپ سے کہوں کہ آپ ایسے جو لوگ جو جرمنی مثال کے طور پہ نہیں گئے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جرمنی نام کی کوئی کنٹری اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے آلدو آپ نے جرمنی کو خود دیکھا نہیں ہے، آپ نے خود ایکسپیرینس نہیں کیا، بٹ اسٹل یو وونٹ بلیو، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو جرمنی کا تذکرہ اتنی دفعہ سنا ہے، تو اس لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جرمنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اسی طرح انسان جس چیز کا تذکرہ جتنا زیادہ کرتا ہے اس پر ایمان اور اس پر یقین اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ آپ میں سے اکثر بچے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ دنیا میں یہ ایٹم نام کی یا یہ سیلز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ایسی کوئی چیز اگر مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو آپ اس پر بلیو نہیں رکھیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ اس کا تذکرہ سنا ہے کہ اب آپ کو بغیر دیکھے بھی اس بات کا پورا پورا یقین ہے۔ تو اسی طرح انسان جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اس چیز پر یقین اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو کہ لذات کو توڑنے والی شے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف موت کو نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ جتنے ایسپیکٹس ہیں ان تمام کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام کو یاد کرنے سے ہمارا جو بلیو ہے موت پر اور ہمارے جو آخرت کے ہونے والے معاملات ہیں ان پر، وہ یقین آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ ایسا بنایا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ایک نئے عالم میں کہہ لیں، نئی ڈائمنشن میں کہہ لیں، انسان جو ہے ادھر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ منتقل ہو جاتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے عالم دنیا میں، اور پھر یہاں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو آپ نے اکثر ایک ورڈ سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ انتقال کر گیا۔ اب انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال منتقل سے نکلا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو اب بظاہر تو وہ شخص مر گیا ہے، وہ ڈیڈ ہے، وہ ایک نان فنکشنل باڈی ہے، تو لیکن لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انتقال کر گیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب اس کی روح یہاں سے ایک اور جہان میں چلی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے عالم دنیا سے ایک نیکسٹ عالم میں، جو نیکسٹ عالم ہے وہ عالم برزخ ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ پیچھے جو ہے وہ برزخ ہے، کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، کہ ان کے پیچھے برزخ ہے، اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جب وہ دوبارہ سے
بھیجے جائیں گے، بنائے جائیں گے، دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن سے پہلے تک کے لیے وہ ایک عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، اس پر موت واقع ہوتی ہے، تو اس کی مختلف سچویشنز ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس پر جب موت آتی ہے تو وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے دودھ میں سے کوئی بال نکال لیا جاتا ہے، یعنی کہ اتنے آرام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بہت آسانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو نکال لیتے ہیں۔ اور بلکہ جو موت کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ ہوتا ہے۔ چاہے دنیا والے بظاہر دنیا میں دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بٹ ایسا نہیں ہوتا۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روح کو بڑے پیار سے، بڑے احترام سے، اطمینان سے اللہ اس کو نکالتے ہیں۔ جبکہ جو کافر ہوتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے، اس پر جب روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو انتہائی سخت تکالیف آتی ہیں، سکرات الموت جن کو کہا جاتا ہے، بہت سخت ان پر تکالیف ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ معاملہ ہوتا ہے یہ روح کو قبض کرنے والا، اور اس کے بعد اگر تو وہ روح نیکوکاروں کی ہوتی ہے تو پھر اس کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت فرشتے، اور ایسے رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور ایک ایسی چادر لے کر آتے ہیں کہ جس میں وہ اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں کہ اس پہ سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، مشک کی طرح کی بہت خوشبو ہوتی ہے، اور وہ جو اس روح کو پورے پروٹوکول کے ساتھ آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، اور آس پاس دائیں بائیں لینز میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیف گیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پر پھول پھینک رہے ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے جو ہے نا اس کو مبارکبادیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح سے یہ تو نیک روح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ اور جو بری روح ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، اس کو لانے والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ وہ بھی اتنے خوفناک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے ساتھ والے تو ان کو دیکھ کے جان نکل جائے۔ اور جو وہ چادر لے کر آتے ہیں وہ بھی جس میں وہ اس روح کو لپیٹ کے لے کر جایا جاتا ہے وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ اگر اس کی بدبو جو ہے نا وہ اس دنیا والوں کو سنائی دے تو سارے جاندار مر جائیں۔ وہ جو ہے جو وہ روح ہوتی ہے اس کو اس طرح لے کر جایا جاتا ہے۔ تو خیر، جب ڈیڈ باڈی کو لوگ لے کر جاتے ہیں اور قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اب یہ جو قبر ہے نا، یہ جس کو ہم عام طور پہ ایک مٹی کا ایک گڑھا ہی سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قبر کو عام مٹی کا گڑھا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو اٹ ڈیپینڈ کہ ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے اکارڈنگلی آپ کی قبر کو بنا دیتا ہے۔ اب وہ قبر بظاہر تو ہمیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو ایک مطلب 3x6 کی چھوٹی سی ایک وہ گڑھا سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، یا جتنا بھی، لیکن عالم برزخ کے اندر اس کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ عالم برزخ میں اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ جو مردہ ہوتا ہے اس پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں روح واپس بھیجتے ہیں، اور پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ یہ دو فرشتے جو ہیں یہ سوال جواب کرتے ہیں۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی آپ ڈگری کرتے ہیں نا، تو اس ڈگری کے بعد جب آپ کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جاب کے لیے اپلائی کرنے کے بعد آپ کے دو انٹرویوز ہوتے ہیں۔ پہلا انٹرویو جو ہے وہ ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگر آپ وہ اچھے سے کلیئر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ انٹرویو ہوتا ہے وہ ایچ آر کا ہوتا ہے، اس میں وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن جو پہلا انٹرویو ہوتا ہے نا وہ ٹف ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارا جو ہم پوری ایک لائف سپینڈ کر کے گئے ہوتے ہیں،
اس کے بارے میں بھی ایک ٹیکنیکل انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو لینے والے 2 فرشتے ہوتے ہیں. تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ 3 سوال کرتے ہیں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اب وہ فرشتے جو ہیں وہ 3 سوال کرتے ہیں. اچھا، ایک طرف جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دفنا کے قبر کو کر کے چلے گئے ہیں، جبکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر جب اس کے اندر روح کو جو ہے وہ داخل کرتے ہیں، تو جب روح کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں تو اب وہ جو مردہ ہے وہ اب ان 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے. پہلا سوال، مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے، ہو از یور لارڈ. تو اب وہ جو مردہ ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. اگر تو مسلمان ہوتا ہے اور اس کی ساری زندگی اس نے اللہ کو رب مانا ہوگا تو وہ کہتا ہے اللہ ربی، کہ اللہ میرے رب ہیں. اور اسی طرح سے سیکنڈ کوشچن ہوتا ہے کہ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے. تو اگر تو وہ اسلام پر اس نے زندگی گزاری ہوگی اور اسلام کے شریعت کے اصولوں کی پابندی خود پر لی ہوگی تو وہ کہہ دے گا الاسلام دینی، کہ اسلام میرا دین ہے. اور جو تھرڈ کویشچن ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے. اب جس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیلائز کیا ہوگا، ان کی سنتوں کے مطابق لائف سپینڈ کی ہوگی، ان کے ساتھ کوئی تعلق بنائے رکھا ہوگا، تو وہ تو فوراً پہچان لے گا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو نگلیکٹ کیا ہوگا اور سنتوں پر نہیں چلا ہوگا اور ہر وہ کام کیا ہوگا جو کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت نہیں ہے اور جو کہ گناہ ہے، تو obviously وہ آنسر نہیں کر سکے گا. اب جو شخص یہ 3 سوالوں کے جوابات صحیح دے دے گا تو اس کے لیے جو فرشتے ہوں گے وہ اس کو مبارکباد پیش کریں گے، اور پھر اس کے لیے وہی جو آپ کی قبر ہوگی انشاءاللہ ادھر جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی اور وہ وسیع ہو جائے گی. اب یہ سارے معاملات عالم برزخ میں ہو رہے ہوں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ اسی وقت ابھی آپ قبر کسی کی کھودو اور ڈگ کر کے دیکھو تو آپ کو کوئی جہنم کی آگ نہیں نظر آ رہی ہوگی، یا آپ کو جو ہے وہ جنت نہیں نظر آ رہی ہوگی. obviously اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عالم دنیا کے معاملات ہے ہی نہیں، وہ عالم برزخ کے معاملات. تو اس لیے وہ کچھ سائنٹسٹ ہیں نا بے وقوف سے، انہوں نے جو ہے وہ قبر کے اندر نا مرکری رکھی. مرکری آپ کو پتہ ہلکی سی بھی ہلے، کوئی ہلکی سی موومنٹ ہو نا تو اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی مرکری تو ہلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ جو قبر کی باتیں کرتے ساری باتیں جو ہے نا وہ غلط. کتنے بے وقوف تھے کہ بھئی وہ جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تو ایک عالم برزخ کی ہو رہی ہیں جو کہ ڈائمنشن ہی ڈیفرنٹ ہے، اور آپ کی مرکری تو عالم دنیا کی ڈائمنشن میں ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ تو سائنس کا ہی رول ہے کہ ایک ڈائمنشن کی چیز دوسری ڈائمنشن کی چیز کو کس طرح سے، کہ آلدو وہ کو ایگزسٹ کرتی ہوں. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اسی کمرے میں یہ کہا جائے کہ کیا ہوا ہے، آپ کہیں گے ہے، میں کہوں گا دکھاؤ. پھر اگر کہا جائے کہ اچھا ہوا ہے، آپ نے مان لیا جی ہوا ہے. اب اسی کے اندر میں یہ کہوں کہ جی موبائل سگنلز موجود ہیں یہاں پہ، آپ کہیں گے جی بالکل موجود ہے، میں کہوں گا دکھاؤ. تو اس لیے یہ عجیب سی بات ہوتی ہے کہ جو لوگ کئی لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ دیکھو کئی لوگ اس طرح مرتے ہیں کہ ان کی قبر نہیں ہوتی. یعنی کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس کو کوئی جانور کھا گیا، یا کوئی شخص ایسے مر گیا کہ اس کو قبر نصیب نہیں، تو کیا اس کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کے ساتھ بھی ہوں گے. اب یہ سارے معاملات عالم برزخ میں ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، آپ عالم برزخ کو نا کچھ اس طرح بھی سمجھیں کہ جیسے آپ نے ڈریمز کو ایکسپیرینس کیا ہے نا، خواب آتے ہیں، خوابوں کو ایکسپیرینس کیا آپ نے. تو خواب میں کیا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک شخص لیٹا ہوا ہے، وہ سویا ہوا ہے. اب آپ کی نگاہیں تو یہ دکھا رہی ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے، لیکن وہ خواب میں کہیں کا کہیں پہنچا ہوتا. پھر آپ نے اکثر ایسے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواب ایسے آتے ہیں کہ جو بڑے ڈراؤنے قسم کے ہو جاتے ہیں یا بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ وہ تکلیف
وہ شخص محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن دیکھنے والے کو اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. وہ تو کہتا ہے یہ سویا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خواب میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے وہ ایک اور عالم میں ہو رہی ہے، لیکن اس کی خوشی غمی وہ فیل کر رہا ہوتا ہے. اس دنیا میں تو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو آکسیجن چاہیے اور دوسری چیزیں چاہیے، جبکہ عالم برزخ جو ہے وہاں کی ریکوائرمنٹس یہ چیزیں نہیں ہیں. ادھر آپ کو کھانا پینا آکسیجن یہ چیزیں نہیں چاہیے، وہ اس دنیا کی چیزیں ہیں. وہاں پہ انسان کی یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی. تو اس لیے جو عالم برزخ ہے وہاں پہ یہ 3 کویشچن پوچھے جاتے ہیں. اب اچھا، اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار یہ سوال تو ہمیں پتہ ہے، آپ نے جوابات بھی ہمیں بتا دیے، تو ہم وہاں پہ جا کے بول لیں گے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جوابوں کو رٹا مار لیں گے، ادھر جا کے بول لیں گے. اصل میں پرابلم یہ وہاں پہ رٹا سسٹم نہیں چلے گا، وہاں کانسیپٹ سسٹم چلے گا. تو وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر اس کی حقیقت موجود ہے کہ نہیں موجود. وہاں یہ دنیا کی زبان نہیں بولے گی، یہ قلب کی زبان ہے وہ بولے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا نا صوفیاء جو ہیں ہر وقت جب آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں یا کوئی بیانات میں جاتے ہیں، جو اسکالرز آپ کو ہر وقت ذکر کا کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کو صاف کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے سوالات آپ کے قلب سے ہوں، آپ کی روح سے ہوں گے. اچھا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ اب یہ موبائل فون ہے نا میرے سامنے، اب اس کو میں کسی لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کروں. اب اگر مثال کے طور پہ میں نے اس موبائل سے کوئی فائل لینی ہے تو میں اپنے لیپ ٹاپ کو اس سے کنیکٹ کر کے آرام سے سرچ کر سکتا ہوں کہ یہ کیا فلانی فائل اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. اگر وہ فائل اس کے اندر موجود ہوگی تو مجھے وہ سرچ میں آ جائے گی، لیکن اگر فائل موجود نہیں ہوگی تو سرچ میں نہیں آئے گی. اسی طرح وہ جو فرشتے ہوں گے نا وہ اپنی USB آپ کے قلب پہ لگا لیں گے، اور وہ آپ کے قلب پہ USB لگا کے دے ول چیک کہ کیا آپ کے اندر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربی، جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے کہ مر ربک ہو از یور لارڈ، اور آپ کہیں گے اللہ ربی، تو یہ جو آپ اللہ ربی کہہ رہے ہیں کیا آپ کے دل میں اللہ ربی موجود ہے یا نہیں؟ یا دل میں آپ نے مال پیسے کو رب بنا لیا تھا، یا آپ نے پسند کی شادی کو رب بنا لیا تھا، یا آپ نے ڈگریز کو رب بنا لیا تھا، یا آپ نے اور الٹے سیدھے کاموں کو، یا سب سے زیادہ آپ نے اپنے نفس کو رب بنا لیا تھا، جو نفس کہہ رہا تھا وہی آپ کر رہے تھے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ اپنے اندر اللہ کو رب اس نے مانا ہے. اچھا اگر مثال کے طور پہ آپ نے اور میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے یا نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں ہمارے قلب کے اندر یہ اللہ ربی والی فائل موجود ہے یا نہیں، تو ہم اس کو نا اپنے اعمال سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سب سے زیادہ پرائیورٹی دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور وہ فائل ہمارے اندر موجود ہے. دیکھو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا موبائل فون نا سلو ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وائرس آ گیا، یا آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا تو کہتے ہیں جی وائرس آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک وائرس آیا، وائرس کیا ہوتا ہے؟ ایک فائل ہوتی ہے نا، ایک فائل آئی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے سارے سسٹم جو ہے نا ان کی ورکنگ متاثر ہو گئی. اسی طرح جب اللہ ربی کی فائل انسان کے قلب میں ہوتی ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ فائل ہو جاتے ہیں کہ انسان پھر ہر چیز میں اللہ کو ہی رب مانتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر اس عمل سے بچتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا. تو اس لیے دیکھو یہ جو ہمارا دل ہے نا یہ پوری باڈی کو چلانے والا ہے. اگر ہمارا قلب صاف ہو، ہمارے قلب کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کی محبت ہو، تو ہمارے جو جتنی باڈی ہے نا یہ اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرے گی. مثال کے طور پہ یو ول آفر صلاح، آپ عبادت کرو گے، یو ول ریسائٹ قرآن، آپ قرآن پڑھو گے کیونکہ آپ کے قلب کے اندر اللہ ربی موجود ہے. اور اسی طرح جب آپ سے کوئی گناہ ہونے لگے گا تو آپ فوراً آپ کا جو ایک کانشیس ہے وہ کہے گا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا،
کیونکہ اللہ میرے رب ہے اور اللہ کو یہ چیز نہیں پسند، اس لیے میں نے یہ نہیں کرنا. تو اس کا مطلب اللہ ربی کا جو آنسر ہے وہ فرشتے چیک کریں گے کہ آپ کے قلب کے اندر موجود ہے کہ نہیں. اب مثال کے طور پہ ایک بات ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کام سارے وہ کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا. تو آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کہ یہ اللہ ہمارا رب ہے نا، یہ انہوں نے بس یہ جملہ سن لیا اور یہ اس کو بول رہے ہیں. مطلب اٹس لائک کہ آپ کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہو اور آپ اپنے ٹیچرز کے اکارڈنگلی چل ہی نہیں رہے اور آپ ان کو کہتے ہو کہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو وہ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، کہاں سے ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، تو ہمارے لاز کو فالو ہی نہیں کر رہا. تو دیکھو ہر دعوے کی نا کچھ حقیقت ہوتی ہے. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ ربی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے اعمال اس کے مطابق ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے اس کا مطلب کہ سم تھنگ از گوئنگ رانگ. تو اسی طرح پہلا سوال یہ ہے. پھر دوسرا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اچھا دین کہ آپ کس طرح لائف اسپینڈ کر رہے ہو. ٹھیک ہے آپ اللہ کو رب مانتے ہو، کیا آپ دین کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہو یا نہیں؟ اسلام کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہو یا نہیں؟ آج کا مسلمان اٹھ کے بھی میری کرسمس کے سٹیٹس لگا رہا اور میری کرسمس کہہ رہا ہو تو پھر وہ کہ میں تو مسلمان ہوں. بھئی یہ کون سا، یہ تو آپ کی معاشرت اسلام والی تو نہیں ہے، بہرحال کوئی اور ہی ہوگی، اسلام والی تو نہیں ہے یہ معاشرت. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب اکثر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں جو ہے نا وہ بل گیٹس ہے، وہ تو وہ خود بھی اتنی چیریٹی کر رہا ہے، اتنا وہ کر رہا ہے، لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. یس بالکل جہنم میں جائے گا اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا، اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا. کیونکہ اللہ کے نزدیک جو ایکسیپٹنس ہے وہ صرف اسلام کی ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اٹس لائک کہ آپ کے پاس آج سے 50 سال پرانی کوئی کرنسی ہو اور آپ یہاں پہ لا کے کہو کہ مجھ سے اس کرنسی میں ٹریڈ کر لو، تو کیا کوئی آپ سے ٹریڈ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. جبکہ سب مانیں گے کہ کرنسی یہ ہے، لیکن سارے کہیں گے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ مارکیٹ کی کرنسی نہیں ہے. تو بے شک اس کے آپ کے پاس بوریاں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ سب ردی ہے. تو اسی طرح اگر ایمان نہیں ہے نا، اگر اسلام نہیں ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو جتنے کفار جو جو ایسے اعمال کرتے نظر آ رہے ہیں، جو بظاہر اچھے اعمال بھی ہیں، ان کو اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا پھر تو معاملہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اسلام قبول نہ کیا تو اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت مچھر کے پروں کے جتنی بھی نہیں ہے. ہم تو سوچتے ہیں اچھا کروڑوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں جو کہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ سارے جہنم میں جائیں گے. ہاں یس، اگر وہ اللہ کو نہیں مانیں گے سارے ہی جہنم میں جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اپرچونٹیز دی، وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دنو واٹ اسلام از، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو کم سے کم اس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کی لائف میں اس ٹروتھ کو لازمی ریویل کرتے ہیں کہ جب اس کو ایک کلیئر ہو جاتا ہے کہ یس اسلام از دا اونلی وے ٹو لیو اے لائف. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پابندیاں سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم دیندار ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنی پابندیاں ہوں گی، کتنی مشکل ہوگی، اس لیے ہم دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اکثر کوئی سبجیکٹ کرتے ہیں اور اینڈ پہ اس سبجیکٹ کا وائوہ ہوتا ہے. اب وہ جو سبجیکٹ کا وائوہ ہوتا ہے وہ آپ نے جو سبجیکٹ میں پڑھا ہوگا اور پابندیوں کے ساتھ پڑھا ہوگا. پابندیوں سے مراد کیا ہے؟ کلاسز پوری لی ہوں گی، کوئزز اسائنمنٹس کی ہوں گی، پیپرز دیے ہوں گے، ٹیچرز کی جو ہے وہ ڈانٹیں بھی سنی ہوں گی، سب کچھ کیا ہوگا. تبھی تو جا کے آپ اس قابل ہوگی کہ آپ جا کے وائوہ کلیئر کر سکو. نہیں تو وائوہ اگر یہ سب کچھ آپ نے کیا ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ وہ ہے جو یونیورسٹی جاتا ہے اور اس کے اوپر پابندی ہے، وہ اپنے اوپر پابندیاں لیتا ہے کہ ہاں جی میں نے بلا وجہ کا ہینگ آؤٹ نہیں کرنا، میں نے کلاسز کو پورا لینا ہے، میں نے ٹائم پہ کلاس پہ جانا ہے، ٹائم پہ کلاس سے اٹھنا ہے. وہ اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح بناتا ہے، اس طرح ڈیولپ کرتا ہے. جبکہ اسی کے ساتھ ایک دوسرا بچہ ہے جو کہ یونیورسٹی جاتا ہے، اپنے اوپر پابندی کوئی نہیں لیتا،
وہ کہتا ہے بھائی جیسے دل کرتا ہے ویسے عیاشی کرو، ایک دفعہ یونیورسٹی آنا ہے، اس کے بعد کون سا پوری بار بار آنا ہے، تو اس لیے جیسے دل کر رہا ہے ویسے زندگی گزارو۔ وہ کلاس میں نہیں جاتا، اس کا جب دل کرتا ہے کیفیٹیریا چلا جاتا ہے، جب دل کرتا ہے وہ اور کسی میوزک کنسرٹ چلا جاتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے کسی اور جگہ دوستوں کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے اوپر پابندیاں کوئی نہیں لے رہا، ہی از ڈوئنگ what his nafs is telling to do، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب وہ ایسی لائف گزارے گا تو ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر کیا وہ وائوا دینے قابل ہوگا؟ جبکہ اس وقت یونیورسٹی لائف میں بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یار یہ جو پڑھ رہا ہے یہ تو کتنی کتنی خشک سی لائف گزار رہا ہے، یہ تو کوئی عیاشی نہیں کر رہا، اس کو تو کلاسوں میں جانا پڑ رہا ہے، اس کو تو ہوم ورک کرنے پڑے ہیں، راتیں جاگنی پڑی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو کہ عیاشیاں کر رہا ہے، تو دیکھنے والا کہے گا کہ یار یہ عیاشیوں والی لائف صحیح ہے، یہ ہونی چاہیے بندے کے پاس۔ لیکن کیا ہوگا، وہ تو تھوڑی دیر کی عیاشی تھی، جب وائوا کا ٹائم آئے گا تو پروفیسر اس کو تو گھسنے بھی نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب کہ یہ جو سیکنڈ کوشچن ہوگا ما دین ہوگا، اس کا جواب تب دیا جائے گا جب ہمارے اعمال اسلام کے مطابق ہوں گے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو جو ہے ایز اے کلچر نہیں لیتے، جسٹ ایز اے عبادت لیتے ہیں، جبکہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اس پہ ہر ڈومین آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لی، داڑھی رکھ لی، یس ہم مسلمان ہیں۔ یہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں، یہ سب کرنی ہے، بٹ صرف یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اخلاقیات، لوگوں سے آپ ڈیل کیسے کرے ہو، آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ سب اسلام کے اندر ہے۔ آپ ڈیلنگز کیسے کر رہے ہیں، آپ کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے، آپ لوگوں کی دل آزاریاں تو نہیں کر رہے، آپ جو اللہ نے آپ پر، جو اسلام نے آپ پر جو حقوق، جو فرائض آپ پر ہیں، کیا آپ تمام فرائض ادا کر رہے ہیں؟ جو حقوق آپ پر ہیں کیا آپ لوگوں کو وہ حقوق دے رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر آتی۔ تو وہ فرشتے اپنی یو ایس بی کے ذریعے چیک کریں گے، آپ کے قلب کو سکین کریں گے کہ کیا اس کی جو لائف ہے وہ اسلام کے مطابق سپینڈ ہوئی ہے، یا اس نے فالو کیا تھا کسی ایسے ہالی ووڈ کے ہیرو کو یا ایسی ہالی ووڈ کی ہیروئن کو جس کی لائف جو تھی وہ اسلامی کلچر پہ تھی ہی نہیں۔ اگر آپ نے اس کو آئیڈیالائز کیا ہوگا، اس کو فالو کیا ہوگا، تو پھر وہ فائل الاسلام الدینی والی آپ کے اندر نہیں پائی جائے گی، اور اگر فالو کیا ہوگا تو پائی جائے گی۔ اور جو تھرڈ کوشچن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبی دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے؟ اب جس نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دی ہوگی تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کس نے کسی فلم آرٹسٹ کو دیکھ کے یا کسی سنگر کو دیکھ کے اس کو آئیڈیالائز کیا ہوگا تو وہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکے گا۔ یہ تو وہی پہچانے گا نا جو خود کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہی سوال کا جواب دے سکے گا نا۔ اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے جواب دے؟ تو اس لیے یہ جو تین سوال ہیں یہ عالم برزخ میں انٹر ہوتے وقت آپ کا یہ وائوا سٹارٹ ہو جائے، جب آپ انٹر ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ جب آپ جب کوئی بھی شخص جب مرتا ہے نا تو وہ تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے: اپنا جسم، اپنی فیملی، اوبویسلی جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوتا ہے وہ فیملی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی ویلتھ یعنی کہ اپنی دولت، اپنا مال۔ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، یعنی کہ ویلتھ ہے، جیسی کوئی شخص مر گیا ویلتھ اس کی ختم ہو گئی، اسی وقت ہی بٹوارا ہو جاتا ہے، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، اور اب اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ اور اسی طرح فیملی جو ہے، فیملی والے دفنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ چاہے اب دیکھو ماں اور بچے سے زیادہ کلوز ریلیشن تو کسی کا نہیں ہوتا نا، وہ بھی دفنانے کے بعد واپس آ جاتے، زیادہ سے زیادہ کتنی دیر قبر پہ رک جاتے ہیں؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، وہ بھی واپس آ جاتے۔
مطلب جس کے سال کئی سال گزارے اس کو 1 گھنٹے میں چھوڑ کے آ جاتے. تو یہ ایک نظام ہے. شریف میں آتے ہیں ساری چیزیں ختم ہو جاتی. ایک چیز ہے جو کہ انسان کے ساتھ جاتی ہے اور وہ اس کے اعمال ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. کفن کے اندر بھی کوئی پاکٹ نہیں ہوتی کہ انسان کچھ لے کر جا سکے. ادھر آپ کا سیل فون نہیں ہے, آپ کا واٹس ایپ جس کے بغیر اب زندگی نہیں رہ گئی, آپ کا یوٹیوب, آپ کا نیٹ فلکس, آپ کا اسمارٹ فون, انٹرنیٹ, 4G 5G, PS4, ایکس باکس, سب گیا. ہاں اگر جنت مل گئی نا تو اس سے بڑی بڑی نعمتیں مل جائیں گی. اگر قبر جنت کا باغ بن گئی تو بس پھر ادھر اللہ سے PS4 بھی منگوا لینا, جو منگوانا ہوگا منگوا لینا, وہ سب مل جائے گا. تو اس طرح قبر کے اندر اچھا یہ جو قبر ہوتی ہے نا یہ بھی بندے کو آوازیں دیتی ہے کہ بتاتی ہے کہ I am the house of strangers, I am the house of loneliness, میں تنہائی کا گھر ہوں. تو یہ قبر کی صدائیں ہیں جو قبر لگاتی ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کوئی شخص مر جاتا ہے اس کو غسل دیتے ہیں, پھر اس کو کفن جو ہے نا وہ نیا کپڑا اس کو پہناتے ہیں, اس کو خوشبو لگاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے جب آپ قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو جو مردہ ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں عالم برزخ میں. مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ ایک ہال ہے, اب یہاں پہ کوئی نیا بندہ انٹر ہوگا, اگر ہم اسی ہال میں رہتے ہوں فار ایگزامپل, یہاں پہ کوئی نیا بندہ انٹر ہوگا تو ہم اسے پوچھیں گے اچھا تم کہاں سے آئے, وہاں باہر کیسا تھا, فلاں کیسا تھا, فلاں کیسا تھا. تو جب کوئی شخص قبر میں چلا جاتا ہے, عالم برزخ میں ہوتا ہے, تو وہاں جو آلریڈی جو لوگ جن کی وفات ہو چکی ہے ان سب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی, لوگ ان سے ملتے ہیں. اگر تو نیک روح ہوگی تو وہ ان ارواح کے پاس جائے گی جو نیک ہے, اور اگر کوئی گناہگار فاسق فاجر ہوگا, بے ایمان ہوگا, تو وہ ان گڑھوں میں چلا جاتا ہے جہنم کے, اور وہ ان روحوں کے پاس جاتا ہے جہاں پہ فرعون کی روح ہوگی, حمان کی روح ہوگی, ابی بن خلف اور کفار کی اور ظالمین کی, ان کے پاس جائے گا. تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کا بھائی کوئی فوت ہو جائے, جب آپ اس کو کفن دیں تو اس کو خوبصورت سا کفن دیں, اس کو خوشبو لگائیں تاکہ وہ ایک پریزنٹیبل, جس کا یہ میں مفہوم عرض کروں, تاکہ وہ پریزنٹیبل ہو, کیونکہ وہ دوسری ارواح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. تو اس لیے اصل تو خوبصورتی اعمال ہی کی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ بھی اس بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اچھے لوگوں اچھی طرح سے اس کو پریزنٹ کیا جائے. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس وہاں پہ نیک ارواح, نیک روحیں جب اس کو ملتی ہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر جتنے جاننے والے ہوتے وہ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں بندہ کیسا تھا, فلاں بندہ کیسا تھا. مطلب اٹس لائک کہ جیسے ہماری فیملی کے, ہمارے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا تو ہماری ان سے ملاقات ہوگی, اور اللہ کرے ہمیں اللہم اجعلنا من الصالحین, اللہ ہمیں نیک لوگوں میں بنائے. جب ان ارواح سے ملاقات ہوگی نا ہم دیکھیں گے اچھا ہوئے یہ میرے دادا, یہ میری دادی, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, یہ تو سب, ان سب کو تو میں نے جب میں دنیا میں تھا تو مجھے پتا تھا یہ سب فوت ہو چکے ہیں. تو وہ سب ملاقات کرتے اور وہ پوچھتے ہیں, کوئی شخص پوچھے گا اچھا میرا فلاں بیٹا تھا وہ کیا کر رہا ہے دنیا میں, فلاں ہے وہ کیا کر رہا ہے دنیا میں, فلاں کیا کر رہا ہے. نارملی لوگ اپنی فیملی کے بارے میں سوالات کرتے کہ اچھا فلاں میرا بیٹا تھا وہ کیا کر رہا ہے, کیونکہ وہ دنیا سے نیا نیا آیا نا تو اس کو پتا ہوتا کہ اچھا ابھی کیا چل رہا تھا. تو لوگ اس سے سوال کرتے, اور ان کے بیسیکلی سوال کا مطلب ایسا نہیں ہوتا جو ہم دنیا میں سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کیا کر رہا تھا یا فلاں کا بیٹا کیا کرتا ہے, تو ہم اس کو پتہ کیا تعارف دیتے ہیں, انجینئرنگ کر رہا ہے, ڈاکٹری کر رہا ہے, یا اتنے پیسے کما رہا ہے, یا یہ بزنس کر رہا ہے. جبکہ ان کا سوال یہ نہیں ہوتا, ان کا سوال اعمال کے حساب سے ہوتا ہے.
کہ فلاں میرا جو بیٹا ہے یا فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میری بیٹی، فلاں میری بہن، فلاں میری رشتہ دار، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اعمال کے حساب سے پوچھتا ہے، کیونکہ عالم برزخ میں اعمال کی حقیقت تو کھل چکی ہوتی ہے، اور یہ چیز کھل چکی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو اعمال کیے جائیں گے اس کے مطابق معاملہ ہوگا. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا معاملہ ہے، اور برے اعمال ہوں گے تو برا معاملہ ہے. تو وہ جو نیک ارواح ہوتی ہیں نا، تو وہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا وہ، اور جب وہ جانے والا بتاتا ہے کہ ہاں وہ آپ کا بیٹا، وہ میں نے دیکھا ہے، وہ ایسا تھا. اب جن کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ آپ کے رشتہ دار جو ہے نا وہ نیک ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو وہ ارواح خوش ہوتی، بہت خوش ہوتی ہیں کہ واہ ماشاء اللہ وہ نیک ہو رہا ہے. جیسے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے اگر چلے گئے اور پھر جانے کے بعد کوئی اور رشتہ دار فوت ہوا، وہ گیا، تو ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ کی روح اس کو ملے اور پوچھے کہ اچھا وہ میرے فلاں بچے تھے، وہ کیا کر رہے ہیں. وہ کیا کرنے کا مطلب انجینئرنگ ڈاکٹری نہیں ہوتی، ان کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت کھل چکی ہوتی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ اعمال کیسے کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اچھے اعمال کرتا ہے نہیں کرتا. وہ اس پرسپیکٹو سے پوچھتے ہیں. تو اگر ان کو یہ سننے کو ملے کہ ہاں آپ کے بچے جو ہے نا وہ دین کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے بچے جو، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور اگر ان کو یہ پتا چلے کہ نہیں وہ دین کی طرف نہیں ہے اور دین پہ نہیں چل رہے، دنیا کے کاموں میں بزی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، سنت کا بھی خیال نہیں کرتے، تو وہ انتہائی دکھی ہو جاتا ہے. کیونکہ اور وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش وہ نیک اعمال کر لے تاکہ ہم سے آ ملے. اچھا، اور کچھ ارواح ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ جن کو دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. وہ ارواح ہوتی ہیں کہ جو کسی کا پوچھتی ہیں کہ اچھا بتاؤ میرے فلاں بچے کا یا فلاں بھائی فلاں بہن اس کا کیا حال ہے، اور آنے والا کہے وہ تو مجھ سے پہلے ہی چلا گیا. وہ اور زیادہ دکھی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں اچھا چلا گیا تھا، ہم سے نہیں آ کے ملا، اس کا مطلب کہ وہ نیکی پر نہیں مرا، نیکی پر نہیں مرا. اس کا مطلب وہ یہاں نہیں آیا، اس کا مطلب وہ بری ارواح کے پاس چلا گیا. تو اس پہ وہ شدید ان کو غم ہوتا. اللہ اکبر. تو یہ عالم برزخ ایسا عالم ہے، جو شخص بھی جس کو بھی جس کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ عالم برزخ میں جا کے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کرتا ہے. پھر اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے جو مردے ہیں نا ان کو نیک لوگوں کے ساتھ دفنایا کرے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ. تو ایک صحابی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یعنی کہ ہمسائی والی جو قبر ہے، ساتھ والا جو ہے وہ اگر گناہ گار ہے یا اس پہ کوئی عذاب ہے یا اس کا کوئی معاملہ ہے، تو کیا اس سے اس کو تکلیف ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو دنیا میں بھی تو تمہیں ہمسائے سے اگر ہمسایہ اچھا نہ ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا. فرمایا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہاں پہ بھی ایسا ہی معاملہ. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں پہ بھی دفنائیں اچھے نیک لوگوں کے احاطے میں یا ایسے لوگوں کے احاطے میں دفنایا کریں، نیک لوگوں کے ساتھ دفنایا کریں. اللہ تعالی ہمارا بھی اچھا نصیب کرے اور اللہ ہمیں جنت البقیع عطا فرما دے سب کو. تو اس لیے اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک جگہ پہ دفنائیں. اور اگر مثال کے طور پہ آپ اگر ایسا آپ نہیں کر سکے، آپ کسی نیک جگہ پہ نیک لوگوں میں آپ نہیں دفنا سکے، تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نا مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کا معاملہ اچھے لوگوں کے ساتھ کر دیں گے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قبر ہوتی ہے، اگر اعمال اچھے نہ ہوں اور کوئی شخص گناہ گار ہو تو اس کو جو پنشمنٹ دی جاتی ہے نا اس کو سب سنتے ہیں. ایک روایت کا مفہوم ہے، غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، غالباً کسی سے. تو انہوں نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ میرے گھر میں دو عورتیں آئیں اور وہ یہودی تھیں، یہودی عورتیں تھیں. تو انہوں نے وہ اس بات پہ بحث کر رہی تھیں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں تو قبر پہ ان پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا نہیں کوئی عذاب نہیں ہوتا، کوئی ایسا معاملہ نہیں. تو
خیر یہ بحث ان کی ختم ہو گئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے 2 عورتیں آئی تھیں اور یہ بات ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مرتے ہیں ان کو عذاب بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ان کو عذاب نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا. تو جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور نافرمان ہوتے ہیں ان کو ایسا عذاب ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی ہے. یعنی کہ جو عذاب کی آوازیں ہوتی ہیں نا، ٹارچر کی آوازیں ہوتی ہیں، یہ جانور سنتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جانور سنتے ہیں، اور ایک جگہ پہ آتا ہے تمام مخلوقات انسان اور جن کے علاوہ سب سنتے ہیں. اچھا اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو ہمیں کسی سائنٹیفک لاجک کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے دیکھو ہیومن ایئر جو ہے وہ تو صرف 20 ہرٹز سے لے کے 20,000 ہرٹز تک کی آوازیں سن سکتا ہے، جبکہ جو چمگادڑ ہوتی ہے نا وہ 2 لاکھ ہرٹز تک سن سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ ٹارچر کی ساؤنڈ جو ہو وہ آواز کسی ایسی فریکوینسی پہ جو ہم نہیں سن سکتے لیکن دوسرے جانور سن سکتے ہیں. خیر واللہ عالم، جو بھی اللہ کا معاملہ. تو اس لیے یہ سنتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو وہاں 2 قبریں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبروں پر جو ہے وہ درخت کی ٹہنی جو ہے نا وہ لگا دی. فرمایا جس کا مفہوم ہے، پورا واقعہ یہ ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. تو میرے اس لگانے کی برکت سے امید ہے کہ ان کا یہ عذاب جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. اچھا وہ جو عذاب ہو رہا تھا نا ان کو، وہ ایک جو شخص تھا اس کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کی نا غیبت اور گوسپ بہت کرتا. ادھر گیا ادھر جا کے دوسرے لوگوں کی باتیں، فلاں جگہ گیا ادھر باتیں ادھر باتیں. کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے بس لوگوں کی باتیں کرنے کا، اکثر غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، رومرز بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. اس کا مطلب کہ یہ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے عالم برزخ میں. پھر اور جبکہ دوسرا جو تھا وہ شخص تھا جو کہ اپنی پیشاب کے وقت جو ہے نا صفائی کا صحیح خیال نہیں رکھتا تھا، استنجا نہیں کرتا تھا، ان کی صفائی صحیح نہیں کرتا تھا. تو اس لیے اس کی یہ 2 چیزیں جو ہے نا قبر کے عذاب میں بڑی اہم ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ایک لمبی حدیث شریف ہے، اس کو کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا، I saw a dream، کہ جس میں اب جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں نے دیکھا کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی کہ فرشتوں کے ساتھ جا رہا تھا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ لیٹا ہوا تھا، اور ایسے جیسے سیدھے لیٹے ہوتے ہیں نا اس طرح لیٹا ہوا تھا. تو ایک دوسرا شخص تھا، اس کے پاس ایک بہت بڑا پتھر تھا، وہ لا کے اس کے سر پہ مارتا جس سے اس کا سر کچلا جاتا تھا، اور وہ پتھر جو تھا نا وہ رول ہو کے آگے چلا جاتا اور پھر اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا. وہ شخص جاتا تھا دوبارہ پتھر اٹھاتا تھا، دوبارہ اس کے سر پہ مارتا تھا، اور پھر اسی طرح اس کا سر کچلا جاتا تھا اور وہ پتھر رول ہو کے آگے چلا جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ کرنے والا ایسا. تو انہوں نے کہا کہ آپ آگے چلے جائیں. کوئی جواب نہیں دیا. پھر اسی طرح فرمایا کہ تھوڑا سا آگے گیا تو ایک شخص تھا جو کہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے پاس ایک ہک تھا، جیسے براس کا ہک ہوتا ہے نا، ہک تھا. وہ اس ہک کو اس بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں ڈالتا تھا اور چہرہ جو تھا نا وہ ایک طرف سے وہ پورا چیر دیتا کہ اس کی آنکھ اور کان تک پورا چہرہ چیر دیتا، اور پھر دوسری طرف رکھتا تھا ہک اور دوسری طرف سے چہرہ چیر دیتا تھا، اور اتنے میں جو پہلا والا حصہ تھا وہ ریسٹور ہو جاتا تھا.
اور پھر یہاں سے نکالتا تھا ہک اور پھر واپس وہیں سے چیرتا تھا، اتنے میں یہ والا حصہ ریسٹور ہو جاتا تھا۔ اس طرح ٹارچر ہو رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ آپ ابھی آگے چلیے۔ پھر آگے گئے تو دیکھا، جس کا جو روایت کی جس کا مفہوم ہے کہ ایک نہر ہے، ایک تالاب ہے، اور وہ جیسے بلڈ کا ہوتا ہے نا، خون کا تالاب ہے، اس طرح کا تالاب ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ اس پہ تیر رہا ہے۔ تیرتے تیرتے ایک کنارے تک پہنچتا ہے، اور کنارے پہ ایک دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے جو کہ پتھر جو ہے نا اس کے منہ میں ڈالتا ہے، اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو وہ پتھر بالکل اس کو نگلنے پڑتے ہیں، سوالو کرنے پڑتے ہیں، اور پھر اس کو وہ پتھر لے کے دوسرے ایج کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک عجیب قسم کا ٹارچر تھا۔ تو یہ ہوتا دیکھا تو پھر پوچھا کہ یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے معاملہ؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ اتنے میں پھر تھوڑا سا آگے گئے تو دیکھا ایک بہت بڑا تنور ہے، تنور کہتے ہیں یہ جو جس پہ روٹیاں نہیں لگتی، تندور ہوتا ہے اس طرح، اور وہاں پہ کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو کہ بالکل نیکڈ ہیں، اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، وہ تندور جل رہا ہے اور اس کے اندر وہ جل رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ان کو یہ والا ٹارچر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ آگے چلیے۔ پھر آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بڑے خوبصورت شکل والے ایک بوڑھے ایک بابا جی بیٹھے ہیں، اور ان کے ارد گرد بہت سارے بچے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابھی آپ آگے چلیے۔ پھر آگے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے آدھے چہرے جو ہے نا وہ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن آدھے چہرے جو ہیں وہ اگلی ہیں، وہ بدصورت ہیں، اور ان کو آگ میں وہ جلتے ہیں۔ جب آگ میں جلتے ہیں تو پھر آدھے چہرے جو اگلی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ آگے چلیے۔ پھر فرمایا کہ ایک ایسا شخص دیکھا جو بہت زیادہ نا، اس کو کہتے ہیں نا کہ ایسا وہ اگلیسٹ تھا نا، کہ فرمایا کہ میں نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اور بالکل سیریس، اور چہرے پہ غصہ اور سیریسنس جیسے ہوتی ہے نا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا ابھی آپ آگے چلیے۔ تو جب آگے چلے تو پھر غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام یا جن سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے آج بڑی عجیب غریب چیزیں دیکھی، یہ کیا تھی اور ان کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، جو پہلے آپ نے وہ شخص دیکھا کہ جس کا سر جو تھا وہ پتھر سے کچلا جا رہا تھا، جو لیٹا ہوا تھا، وہ شخص ہے جو نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور جس پر نماز بھاری ہوتی، اپنی نمازوں کے لیے نہیں اٹھتا، یہ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک اس کو یہی عذاب دیا جاتا رہے گا کہ یہ نمازیں اس پر بڑی بھاری ہیں، اور یہ جان بوجھ کر نمازیں چھوڑتا ہے، اور یہ کہتا ہے اس کو بہت سستی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دوسرا شخص تھا جو آپ نے دیکھا جس کو حک کے ساتھ جس کا منہ چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص تھا جو جھوٹ باتیں کرتا تھا، جھوٹ پھیلاتا تھا، یہ وہ شخص تھا۔ اور پھر کہا کہ وہ شخص جس کو آپ نے خون کے سمندر میں دیکھا اور پتھر اس کو نگلائے جا رہے تھے، تو کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ جس کو ضرورت بھی نہیں ہے، بلا ضرورت یہ سود لیتا ہے، سود لینے والے کے ساتھ، کہ جو لوگ سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے رکھتے ہیں نا آپ، میزان بینک جائز ہے، اس کے علاوہ جو ہے جہاں تو بھی رکھتے ہیں وہ جو سود کے زمرے میں کچھ بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ یہ عذاب ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو لوگ تھے وہ جو تندور میں جل رہے تھے، یہ سب وہ ہیں جو کہ زنا کرتے تھے۔ آج کل ہماری یونیورسٹی کے اندر کانسرٹ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ لڑکے لڑکیاں ایسی ناچ رہے ہوتے، تو میں جب یہ حدیث شریف کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا، اور جب تو میرے ذہن میں وہی سین آ رہا تھا کہ دیکھو کیا کیا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ خیر،
اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو وائٹ بیئرڈ آپ نے ایک شخص دیکھے تھے، بڑے خوبصورت تھے اور ان کے پاس بچے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور یہ جو بچے تھے یہ سارے وہ بچے ہیں جو نان مسلمز کے جو بچے ہوتے ہیں یا مسلمز کے جو کہ فوت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ میچورٹی بلوغت سے پہلے پہلے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، یہ سارے وہ بچے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بچے ہوتے ہیں۔ جو بھی چھوٹے بچے جو فوت ہوتے ہیں نا، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھیلتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا کہ وہ جو آپ نے لوگ دیکھے تھے جو آدھا چہرہ جن کا خوبصورت تھا اور آدھا جو تھا وہ اگلی تھا، اور وہ آگ میں جلتے تھے، پھر وہ آدھا بھی صاف ہو جاتا تھا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی کچھ نیکیاں بھی ہیں لیکن کچھ گناہ بھی یہ کرتے ہیں، تو ان کو جلایا جاتا ہے، ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے تاکہ اس سے پیوریفائی ہو جائے اور پھر ان کو جنت دی جائے گی۔ اور فرمایا وہ جو آپ نے ایک آخری چہرہ جو آپ نے دیکھا تھا جو بہت اگلی اور بہت سیریس، یہ مالک ہیں، مالک کے جو ہے نا، یہ جو جہنم کے گارڈین ہے نا، یہ اینجل ہیں، ان کا نام مالک ہے۔ کہا یہ مالک ہیں، جب سے اللہ نے ان کو بنایا آج تک یہ انہوں نے اسمائل نہیں کی، یہ مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیسے عالم برزخ کو اللہ کے نبی نے ایک روایت میں دیا ہے، تو اس لیے اچھا اب آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ ساری باتیں سن کے ہمارے ذہن میں آتا ہے یار ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچا، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ عذاب اور یہ ساری چیزیں کوئی ہمارے سامنے ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، دو احادیث ہیں۔ تو پہلی ایک روایت میں آتا ہے کہ مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے عالم برزخ میں بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ کہ آپ اچھے اعمال کریں، جس کے نیک اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیک اعمالوں کی روشنی ہوگی، جو کہ یہ جو قلب کی روشنی ہوتی ہے نا، دل کی روشنی جو کہ نیک اعمالوں سے پیدا ہوتی ہے، یہی قبر میں روشنی بن جائے گی، اسی سے سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نیک اولاد چھوڑتے ہیں پیچھے، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ قبر میں جاتے ہیں، اس ٹائم اتنی روشنی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس ٹائم اتنے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ پیچھے کوئی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، پیچھے کوئی نیک صالح بچہ ہوتا ہے جو چھوڑ گئے، یا آن گوئنگ نالج کوئی آپ چھوڑ گئے، کہ کوئی ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ، یہاں پہ میتھ فزکس کا علم نہیں ہے، بلکہ ایسا علم جسے اللہ تک لوگ اعمال میں درست ہو رہے ہیں، لوگ اللہ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ اور تیسرا، کوئی آپ صدقہ جاریہ لگا دیتے، کوئی آپ نے کنواں بنا دیا، کوئی پانی کا پلانٹ لگا دیا، کوئی اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جیسے آپ درخت لگاتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے، مسجد بنا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اور چاہے اس میں 1 روپیہ ہی آپ کیوں نہ کنٹریبیوٹ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مسجد آپ بنائیں گے تب صدقہ جاریہ ہوگا، بلکہ اگر آپ اس میں 1 روپیہ بھی ڈال دیتے ہیں نا، تو جب تک اس میں نمازی آ رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو دین کے کام ہوتے ہیں، جہاں جہاں آپ پیسے لگاتے رہتے ہیں، یہ آپ کے صدقہ جاریہ چل رہے ہو، چاہے اس میں آپ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ڈالیں، وہ آپ کا صدقہ جاریہ ہو۔ تو اس طرح یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سے قبر کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جیسے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی راحت میں رکھا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آخرت میں تو اور عالم برزخ میں ہم اس راحت کے زیادہ مستحق ہیں، تو اللہ وہاں پہ بھی ہمیں راحت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔